السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بڑی پردانشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بلکہ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہے اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہے، کیونکہ یہ آپ کا بھائی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ آپ لوگوں کو باہر کی بھی خبریں آپ لوگوں کی قدموں میں لا کے رکھوں میں انشاءاللہ، تاکہ ان گودی میڈیا سے گمراہ نہ ہو، ان فیک نیوزوں سے گمراہ نہ ہو، ان بیوقوفوں کی بیوقوفی سے گمراہ نہ ہو۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیو، دیش کے باہر کی خبریں بہت ہے۔ فلسطین کا مسئلہ ہے جو کہ بہت زبردست چل رہا ہے۔ فلسطین اور یمن، ایران نے جس طریقے سے پنگی بجا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی اور نیتن یاہو کی، لیکن ان سب سے ہٹ کے جو ہمارے دیش میں جو بوچھاڑ مچے ہوا ہے، جو اٹھا پٹک جو چل رہی ہے، جو ادھم جو مچے ہوا ہے، وہی ہماری پہلی نظر بنی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں، جس طریقے سے جو انڈیا الائنس میں چندرابابو نائیڈو، نتیش کمار، اجیت جوگی، ممتا بنرجی، انہوں تو پہلے سے تھے، شرد پوار، لیکن جس طریقے سے کھل کے یہ لوگ جو کل کام کیا تھا، اس کا جواب گورنر نے آج سیدھی طور پر این ڈی اے کو دے دیا۔ ایک پتر بھیجا، پتر میں جو ہے سو جو ٹائم پہلے دیا تھا زبانی خرچ تھا وہ، لیکن رسمی طور سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ تم اتنے ٹائم پہ اپنے ایم پی ثابت کرو تاکہ آپ کی سرکار برقرار رہے، یا نہیں تو آپ ریزائن دے دو۔ یہ جیسے ہی کہتے ہی نمبر 1 نمبر 2 سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ، میں نامہ نہیں لینا چاہ رہا ہوں، آپ لوگ خود واقف ہے الحمدللہ۔ دونوں کے گھروں پہ اتنے میٹنگیں چل رہے ہیں، اتنے میٹنگ چل رہے ہیں، اور یہ لوگوں کے پاس سے این ڈی اے میں سے بھی جو بھاگم دوڑی کا جو ٹائم چل رہا باقی ہونے کا، وہ بھی عروج پر ہے۔ تو وہ لوگوں کی ابھی ایک میٹنگ ختم ہوئی، ایک 20-25 منٹ پہلے میٹنگ ختم ہوئی۔ میٹنگ میں فیصلہ لیا گیا ہے کہ جس طریقے سے بھی ہو، ابھی نہ تو ان کو روک سکتے، نہ تو ان کو سنبھال سکتے ہیں۔ سب سے بہتر ایک ٹائم لینے کی کوشش کی جانی چاہیے، یعنی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا ہے، لیکن ٹائم ان کو آلریڈی پہلے ہی دیا جا چکا ہے، اس لیے ٹائم تو نہیں دے سکتے، لیکن یہ وہ حوالہ دے کے کسی طریقے سے انہوں روکنے کی بھی کوشش کریں گے، لیکن یہ کوشش چلنے والی نہیں۔ اس کی وجہ کیونکہ ان کو بھی جو ہے سو 3 دن میں ثابت کرنے کا تھا، انہوں جو ہے سو 8-9 گھنٹے کے اندر ثابت کر دیے، اپنا بتا دیے۔ اب اس کے بعد راجیہ سبھا میں بتانے کا رہتا ہے، یہ گورنر سے حامی لینے کے بعد اپنے آپ سرکار جو ہے سو گر جاتی ہے، یعنی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے کچھ گھنٹوں کے لیے صحیح، کچھ دنوں کے لیے صحیح، گورنر راج شامل ہو جائے گا، ملٹری راج چالو ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ اب یہ اپنے کو دیکھنے لائق یہ ہوگا میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جب تک راہل گاندھی شپت نہیں لیں گے، کیونکہ یہ تمام انڈیا الائنس کے تمام پارٹیوں نے راہل گاندھی کو اپنا پرائم منسٹر چن لیا ہے، اپنا صدر چن لیا ہے۔ وہ تو ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کے اوپر، نہ ان کے اتنا قابل بندہ کوئی، پڑھا لکھا بندہ کوئی ہے، کیونکہ دیش کس کی باغ ڈور سے چل رہا تھا آپ لوگوں کو پتا ہے، دیش میں کیا چل رہا تھا، اس لیے آج ہمارے یہ حالات ہے، ہمارے دیش کے یہ حالات ہے، ہماری اکنامی ایسی ہے، ہماری مہنگائی ایسی ہے، ہماری بے روزگاری ایسی ہے۔ جس کو تیرنا نہیں آتا وہ تو ڈبکی کھائے گا، وہ تو ڈوبے گا، ساتھ میں ساتھ والوں کو بھی جو ہمت دے کے لے کے چلا ہے، جو اس کے بھروسے بیٹھے وہ بھی ڈوبیں گے۔ یہ چیز تو سامنے آ گئی، یہ چیز تو حق ہے۔ ہاں الگ بات ہے کہ ہم کھل کے بول دیتے، اور آپ یہ غور کریے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اتنا کچھ چل رہا ہے، اس کے باوجود گودی میڈیا ایک لفظ بولنے کو تیار نہیں ہے۔ گودی میڈیا ابھی تک کچھ بولنے کو تیار نہیں ہے، تو اندازہ یہ لگائیے بعد میں جیسا انڈیا الائنس کی سرکار آئے گی، یہ گودی میڈیا کے ساتھ کیا ہوگا، یا ان کو دیش سے بینڈ کر دیا جائے گا، ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے گا، یا ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا، کیونکہ غلط خبریں جو چلائی یہ لوگ،
ان کو سزا تو دینی پڑتی ہے، یہ تو حق ہے، کیونکہ ان کو ایسا چھوڑ نہیں سکتے، اس طریقے سے ان کو معاف نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں کافی گمراہ کیا، اور کافی ایک چیز جو ہے سو اس کی صرف ٹٹی کرا سو دھورا چھوڑ دے گا پچھواڑ، باقی یہ ہر وہ چیز میں لگے ہوئے تھے۔ یہ الگ بات ہے، تھوڑے ٹائم سے جو ہے سو انہوں کچھ کر رہے نہیں تھے، سوائے جو ہے سو جنپت کا انڈا ہو رہا تھا جو ہے سو، اس لیے وہ جنپت کا انڈا نہیں بتا سکتے انہوں، اسی لیے وہ انڈے نکال رہے سو نہیں بتا رہے تھے، اس لیے ان کے بارے میں زیادہ وہ نہیں۔ ہاں، امریکہ کو چلے گئے، ڈونلڈ ٹرمپ کو گلے لگا لیے، وہ پپیا لے لیے، وہ چل رہا تھا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ بھی دے دیے گئے تم جو ہے سو ای وی ایم کے پردھان منتری ہے، اور ای وی ایم پہ ہم بھروسہ نہیں کرتے، اور ای وی ایم کی جو بناتے ہیں وہ لوگ سے میں خود بات کرا، پرسنل میٹنگ کرا، وہ لوگ بولے کہ جو ہے سو جیسا چاہے سیٹ کر سکتے، وہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، ویسا بولے تو بھروسہ اڑ گا اس کا بھی، ختم کر دیا اس نے، ای وی ایم کا نام بھی نہیں لینا بول دیا۔ دوسری چیز میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، اب ان کو سہارا دینے والا کوئی بھی نہیں ہے، اب ان کا اتیاچار تو ایک سرحد سے ختم ہوگا۔ تیسرا ہے وہ پاپی، وہ گونڈا، وہ بدماش، وہ سنیاسی، وہ بونا، وہ جوکر، وہ خط گڈا، منہ بڈھا، غلیظ بھڑاوے کی شکل کا جو ہے نا، جو سر پہ ایک بال نہیں اگتا اس کے، شروع سے جو گنجوٹی ہے انہیں گانجے مارنا، گانجا، یعنی بھائی کیسے ہے بھائی، انہوں چہروں سے بھی نظر آتے، ان کے ہر وہ چیز میں اپنے آپ نظر آتا، اپنے آپ دکھ جاتا، اس کے باوجود ان کے اوپر یقین کرنے والے کیسے ہیں؟ ان کی کم ذہنی کی کیا مثال دوں بھائی میں، ان کی کم ذہنی کے بارے میں کیا بولوں میں؟ کوئی ایسا کام کرے ہوئے سوائے گندگی پھیلانے کے علاوہ، اذیتیں دینے کے علاوہ، جھوٹ بولنے کے علاوہ، ظلم کرنے کے علاوہ، موب لنچنگ کرنے کے علاوہ، بلاತ್ಕಾری کرانے کے علاوہ، بلڈوزر چلانے لگانے کے علاوہ، غریبوں کو بے سہارا کرنے کے علاوہ، غریبوں کا ہتھیار لینے کے علاوہ اور کوئی چیز ہے اس کے علاوہ، تو میرے کو بتاؤ کوئی اچھا کام انہوں کرے ہوئے تو، تاکہ میں تائید بھی کروں، سپورٹ بھی کروں اور ان کے بارے میں کچھ بولوں۔ ویسا کچھ ہے ہی نہیں نا میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، ہر چیز کے انتہا ہوتی ہے، اس لیے قرآن پاک میں لکھا گیا ہے ہر ظالم کا خاتمہ ہے، ہر پاپ کا انت ہے، اس لیے صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اور صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ملتا ہے۔ تو یہ تو ان کے ساتھ ہونا ہی تھا۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، اس ویڈیو کا مقصد اور مطلب، آپ لوگ بور بھی ہو رہے ہوں گے کہ ہر دن جو ہے سو ابو فضل یہ انڈیا الائنس اور این ڈی اے کا لے کے آ رہے ہیں، لیکن میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، یہ ہمارے دیش کی بہت بڑی خبریں ہیں، سمجھے؟ اسی لیے آپ لوگوں کو بتانا، آپ لوگوں کو سمجھانا، آپ لوگوں کو دکھانا میں اپنا اولان فرض سمجھتا ہوں، حالانکہ اتنے خبریں رہنے کے باوجود دنیا میں، لیکن پہلا میرا ٹارگیٹ، پہلا میرا نشانہ، پہلا میرا یہ سارا کچھ یہی ہے۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، ان کے لاکھ میٹنگیں ہونے دو، کچھ ہونے والا نہیں ہے، کچھ حل تو نکلنے والے نہیں ہے بھائی، کہاں سے نکلے گا؟ انہوں کچھ کم کرے ہوئے جو نکلے گا، کچھ نہیں نکل سکتا۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنے صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔